حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریخ رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات ہوگی۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اب اللہ رب العزت انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا اور اس واقعہ میں چھپا انسانیت کے لیے عظیم پیغام کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ 7R Speaks کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بڑے کٹھن منزلوں سے بھی گزارنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد بی بی سارہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے 1 سالہ اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 80 برس تھی اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ سے بہت دعائیں اور التجا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بہت ناز و نیاز سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں، لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے ہیں اور اپنی بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بہت پریشان ہوئے، آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنے جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ایک لوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ اسماعیل اب کچھ بڑے ہو رہے تھے، ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے۔ اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں تھی۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا انہیں پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ ہی دور پہنچے تو شیطان لعین نے ان کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرا والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالا
निकालना शुरू किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। आप फ़ौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकने की कोशिश कर रहा है। आपने इसको धत्कारने के लिए पत्थर उठाकर इसे मारना शुरू कर दिया और फरमाया, ऐ शैतान लाइन, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि मेरे प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुँचे और आपको लेटने की हदायत दी तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अब्बाजान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर न आए और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब न आ जाए। आपने हज़रत इस्माइल के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेज़धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने लख्ते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के इस खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा से फारग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटी की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस असना में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अताअत और रज़ा जोई और अल्लाह के लिए खुद स्पुर्दगी की एक मिसाल है। हज़रत इब्राहीम ने वो छुरी अपनी औलाद पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर चलाई थी जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। तकरीबन 4000 साल गुजर गए लेकिन यहूद नसारा और मुसलमान हर उम्मत के लोग बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो बंदगी के इस बेमिसाल जज्बे के एक मिसाल है। उम्मीद है 7 Hours Speaks की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।